حضرت
تسی آپ بھی سن لو، اپنے صحابہ بھی دس دیو، اپنی امت تک بھی پیغام پہنچا دیو، جڑا بندہ میرے رستے اندر فوت ہو جائے، جہاد کرتے ہیں فوت ہو جائے، میدان جہاد کے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے، کافروں دیا گردناں اڑاندا انہاں نال لڑدا اپنی گردن کٹوا بیٹھے، فرمایا تسی انہوں مردہ نہ آکھو بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا او بے بندہ اللہ کے ہاں زندہ ہے پر تسی ان کی زندگی کو نہیں جانتے۔ قرآن نے لگتا بولیا کتے کوئی بندہ دھوکے اندر نہ رہ جائے، کتے کوئی بندہ بھلیکے اندر نہ چلا جائے، کوئی بندہ دلیل دے طور پہ قرآن کی آیت ہی نہ پیش کر بیٹھے کہ مردے قبراں کر زندہ نے، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ تے ہوتے نے پر تساں انہاں دی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، مطلب کی ہے وہ قبر اندر زندہ نہیں بلکہ وہ دنیا میں زندہ نے، انہاں دے کارنامے زندہ نے، انہاں کی وہ تاریخ زندہ ہے۔ ویکھ لینا حضرت عثمان نے جامع شہادت نوش کیتا ہے، تاریخ نے اس تاریخ کو نوٹ کر لیا اور آج تک 1400 سال گزر گئے نے، تاریخ بیان کرتی ہے، جس دن وہ دن آتا ہے ہر بندہ ہی بیان کرتا ہے کہ اے دن عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یکم محرم نو جامع شہادت نوش فرمایا، جدوں یکم محرم آتا ہے کوئی بھی بندہ ہوئے اخبار والا مدار سے لکھتا ہے، ٹی وی والا ٹی وی کو بیان دیتا ہے، پی ٹی وی والے اپنے پی ٹی وی اندر بیان دیتے ہیں، علماء مسحق کے اندر بیان دیتے ہیں، لوگ سیاسی جناب اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جناب عقیدت پیش کر کے وہ زندگی کیا گیا ہے کہ لوگ چلے گئے پر انہاں جانا اپنے اللہ کے رستے اندر قربان کیتیاں نے، رب نے انہاں کے نام باقی رکھ لینے، انہاں کے جسم کے نظر نہیں آتے پر انہاں کی روح رب نے باقی رکھ لیے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر شہادت نوش فرما جاتے ہیں، اللہ پاک نے اس تاریخ کو رقم کر دیتا ہے اور قیامت تک جب بھی ایک آئے گا امام حسین کی شہادت بیان کر تو بغیر کوئی مولوی چل نہیں سکے گا۔ ایک زندگی 1400 سال کو بعد اگر تذکرہ پوری کائنات کرے، پوری دنیا کرے تو زندگی کیا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا وہ زندہ میں پر تساں انہاں دی زندگی سمجھ نہیں سکتے کہ پر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگلی گل بھی فرمائی پر یہ بھی نہ سوچیا کہ تسی تھوڑی آزمائشاں نہیں کیتیاں جانگیاں، ایک مت سوچیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں غور کر لو میرے دلوں کے میرے بھراؤ، ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے تساں مت سمجھنا عثمان کی شہادت تو بعد اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آنا، عمر کی شہادت تو بعد اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آنا، حسین کی شہادت تو بعد اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آنا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ دردمندانہ واقعات نے، یہ باتیں بڑی ارمان واقعے ہیں، یہ حادثے امت بھار کے بہت بڑے حادثے نے، پر رب الجلال فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
موت کرنے جانا ہے۔ قرآن کے الفاظ نے رب الجلال نے ساری گلاں کیتیاں نے فرمایا لوگوں جتنا میرے رب کے اندر شہید ہو جاؤ مردہ نہیں آنا وہ ہے جتا پر تسی سمجھ نہیں سکتے اور یہ واقعے پیش آن گے ضرور آن گے جدو یہ واقعے پیش آ جان جدو تھوڑے بہترین نامور بندے کو جان کوئی شہید ہو جائے تکلیفاں پہنچ جان علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ اللہ اکبر نبی اللہ قدوسی شہید رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر علماء میری امت جڑے شہید کا کتے گئے میرے مسلمانوں کی امت جڑے علماء شہید کا ایک تکلیفہ آیا ایک دکھ آئے یہ مصیبت آیا یہ تو جو ہوتے ایسا کرنا کیے اللہ پاک فرماتے ہیں تسا سینہ کو بھی نہیں کرنی تسا جناب گلیاں بازاراں کے اندر نکل کے مارا نہیں کرنی تسا گلیاں بازاراں کے اندر اپنے بال کھول کے جناب چیخ و پکار نہیں کرنی تسا سڑکاں بلا کر کے دین محمد کے اوپر تانو تشریح نہیں کرنی تسا سڑکاں بلا کر کے دین محمد کے بارے کوئی غلط باتاں لوکاں کے دلاں وچ نہیں بٹھانیاں اللہ سونے پھر کرنا کیے میرے اللہ حسین والا حادثہ ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوتا اے میرے اللہ عمر کی شہادت والا واقعہ اللہ ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوتا عرش والے حضرت عثمان غنی والا واقعہ برداشت نہیں ہوتا اے میرے اللہ علامہ احسان بھی یاد ساڈے دلاں چوں نہیں جاتی اے میرے مولا حبیب الرحمن یزدانی میاں وہ تقریراں جو اسلام کا بیان کرنا اللہ ساڈے دلاں چوں نہیں اترتا اللہ پاک فرماتے ہیں ازمائش بھی دیتا نام نبی کی امت جو لوگوں سن لو وبشر الصابرین دوسرا
نے مینوں دسیا کہ تہاڈا نواسا حسین کربلا کے میدان کے اندر بے دردی نال شہید کر دتا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھا جبریل دلیل کی ہے؟ جبریل نے عرض کر کے مٹی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا آپ کربلا کی مٹی ہے، اس مٹی کے اندر امام حسین کو شہید کر دتا جائے گا۔ نبی پاک تک یہ خبر پہلا کیوں پہنچی؟ بات سمجھ گئی ہے نا؟ نبی پاک کو پتا چلیا، پہلے ہی خبر دے دی گئی۔ پھر صحابی بیان فرماتا ہے جس وقت امام حسین کربلا کے میدان اندر پہنچے، پیچھے صحابی بیٹھا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں میں خواب اندر نبی پاک نو بیٹھیا، آپ گھوڑے کے اوپر دوڑتے جا رہے ہیں، نبی پاک کے ہاتھ کے اندر ایک بوتل ہے۔ میں پوچھیا اللہ دے نبی جی کتے جا رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میرے حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیتا گیا ہے، میں انہوں نے لہن جا رہا ہوں۔ نبی پاک کو ڈائریکٹ جبریل نے دسیا اور خواب کے اندر عبداللہ بن عباس نے دیکھا، لیکن دونوں حدیثوں کے اندر یہ نہیں آیا کہ نبی پاک جی کو پکار کر رہے ہوں، میرے نبی پاک اعلان کر رہے ہوں، کہ نہ نبی پاک نے یہی کیا اللہ تو میرے حسین کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کیوں کرنا چاہتا ہے؟ نہیں آپ نے صبر نہیں کیا کہ رب کی رضا کے داخل شہیدہ کا مقام، ایک قرآن کا ایک مقام، ایک دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبی پاک کے نواسے کی داستان سننا چاہنا ہے، سن لیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تیرا بھی بندہ اللہ کے انہیں رسول دی اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو قیامت والے دن انعام یافتہ لوگوں کے نال کھڑا کر دے گا۔ اللہ سونے انعام یافتہ لوگ کون نے؟ اللہ وہ تیرے خوش نصیب نے جنہوں کے تیرے انعام ہوئے نے۔ فرمایا اللہ پاک نے وہ نبیوں کی جماعت جنہوں تے میں انعام کیتے نے، وہ صدیقین کی جماعت جنہوں تے میں انعام کیتے نے، فرمایا وہ شہیداں کی جماعت جنہوں تے میں رب دے انعام ہوئے نے، اور نیک لوگوں کی جماعت جنہوں تے میں رب دے انعام کیتے نے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جڑا بندہ نبیاں نال مل گیا، جڑا بندہ صدیقاں نال مل گیا، جڑا بندہ شہیداں نال مل گیا، جڑا بندہ نیک لوکاں نال مل گیا، بیگم کوٹیا رب دا قرآن کے نہیں اودے نال چنگا بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس شہداء دا ساتھ کیویں دے گا؟ میری بات کا غصہ نہ کرنا، وہ گھوڑے کڑیا نہیں ملنا، شہداء دا ساتھ گھوڑے کڑیا نہیں ملنا، شہداء دا ساتھ بنا گوبھی کیتیا نہیں ملنا، شہداء دا ساتھ کالے کپڑے پایا نہیں ملنا، شہداء دا ساتھ ہاتھاں وچ کڑے پایا نہیں ملنا، شہداء دا ساتھ ننگے پیریں 10 محرم تک چلیا نہیں ملنا، شہداء دا ساتھ یہ سارے کام سبیلا آیا نہیں ملنا، دیکھا جایا نہیں
جہاں بھی گلا کر رہا سانیاں وہی قبول فرما رہے ہیں. قرآن کا ایک اور مقام اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ پاک فرماتے ہیں سب مومنہ دیا جانا جنت دے بدلے مومنہ کو خرید لیا. کیوں بھی اعتراض ہو سکتا ہے نا جان ساڈی جسم ساڈا اور چاہے رب نہیں دیتا ہے رب نے سانو لائق کر دیتا ہے نا روح بھی دے دیتی جسم بھی دے دیتا آزاد بھی دے دیتے رب تو جلال نے سانو سب کچھ عطا اور سانو سارے آزاد اور مالک بنا دی ساری جانا کا بھی مالک بنا دیتا اور پھر وہی رب کہتا ہے جاؤ میرے رستے دے اندر جہاد کرو میرے رستے دے اندر لڑائی کرو. او مسلمانوں کشمیر دے مسلمانوں کٹیا جا رہا ہے چیچنیاں بوسنیاں دے مسلمانوں ذلیل و خوار کیتا جا رہا ہے. عراق دے مسلمانوں دے اوپر ظلم دی داستان ختم کر چکے ہیں. واشنگٹن کا حکمران اسی طرح افغانستان کے اندر کتنے ہزار مسلمان شہید کر دیتے گئے. اللہ پاک کہتے ہیں ایک کافر اپنا میدان سے نکلے ہے میں رب کے نام جنیا جانا میں دونوں دنیا میں تو ساتھ تلوار پکڑ کے نکل جاؤ اینا دن لڑائی کرو جہاد کرو فاضربو فوق الآلاقین فاضربو منہم کل بنان. اللہ پاک کے دلیں اینا لڑائی کرو اینا لڑتے لڑیا اگر تھوڑی جان نکل گئی تے اس جان دے نکلن تو پہلا میں تھوڑی اس روح جنت دیا زیادہ نصیب فرما دے گا. سبحان اللہ. اور کی چاہیے اور جانا تے سارے لیا کیوں بھی کوئی بچے ہے اور موت نے بھی آدھا کر کئی بندے جاتے ہیں نا اور لڑائی کے میدان اللہ نے دین کی خاطر لڑا کے تلوار بچوں کی گردن سے پاری کی نہیں تکلیف ہوئی حالانکہ موت کی تکلیف ویسے ہی بڑی. موت مروڑے گیویں گلو مروڑا گنے دیا ہڈیاں جیویں ویلنا کروڑا سب کچھ کرنے پوچھے کچھ نہیں چھوڑتا جے نہ بچاوے اللہ سائی. اور موت کے ڈرے بھائی آن والی پر اس موت کی کہنے جیڑی بارے حق دے اندر آ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا ویلا موت سر پہ کھڑی ہے. سارے مدینے دے صحابہ کہندے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر تو بھی پیغام پہ گیا عثمان میرے کو راجا میں تیری حفاظت کر لاں گا. اور مدینے والے کہندے نے عثمان تو اجازت دے دے ایک چند مٹھی پر بندے اپنا دیا گردنا توڑ کے رکھ دیا گے. عثمان کہتے ہیں یہ میرا ذاتی دشمنی کما رہے چاہے رب کے دین کی خاطر میں نبی پاک دے شہر نو کدے بھی خون آلودہ نہیں ہو دینا اور نہ ہی میں مدینہ چھاڑ کے کسی اور جگہ پہ جانے. مینوں موت آئے اتنے یاد ہے مینوں شہادت کی موت بڑی پسند ہے. انہاں جامع شہادت کو اس طرح کہ قرآن دیکھے اللہ پاک نے مومنہ سودا یہ کی اور کدے نامرہ رسیم کو سودا کر سانو بھی چاہیے کہ سب
سودے دنیا آ گیا اسی دنیا کے نال سودے کرنے کی بڑی کوشش کر باقی کہ سودا رب نال ہو گیا نا یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایمان والے ہو آؤ تساں تجارت کرنی ہے کہ میں رب نال کر دو رب نال کوئی تجارت جاننا رب دے راستے تے دے دیو تے رب کو جنت ہے تیرے دنیا دے مکان نال چنگا مکان تیرے دنیا دے رہن سہن نال چنگا رہن سہن تیرے دنیا دیا سہولتاں نال چنگیاں سہولتاں میرے ویروں مقام دا تے مقابلہ سامنے کر نہیں سکدے اللہ پاک نے تائیں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا سا جنہ بھی لے لیا اسا مال بھی لے لے تیرے پر اندر جنت عطا فرما دیتی ہے تے گل مکدی مکا دیا یہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر شہیداں دا مقام عطا فرمایا شہیداں دا مقام بیان فرمایا تے گل سن لو شہداء دی لسٹ بڑی لمبی ہے تے میں اج تھوڑے سامنے شہید کربلا امت کا شہید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مختصر داستان بیان کرنی ہے کیڑا حسین وہ حسین اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے نال محبت کرنا چاہتا ہے وہ چاہیے میرے حسن تے حسین کا محبت کرے جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے وہ یہ جویں میرے نال پیار کردا ہے جیڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے وہ ایویں جویں میں محمد نال بغض رکھدا ہے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز اساں نبی پاک دے پیچھے پڑھ رہے ہیں جماعت کے فرض نماز ہے گل سن لے میرے ویرا تو تے نہیں غصے کر جانا مسجد کے بڑھاوے تیرا پارا ہائی ہو جاتا ہے بچیاں نوں لے کے بڑا کچھ شہید گرم ہو جانا ہے تے نبی پاک تے نماز میرے نبی دی عشاء کی نماز مسجد نبی اندر آمنہ دے نام پڑھا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سجدہ لمبا ہو گیا اسی سوچیا پتہ نہیں سجدہ کیوں لمبا ہویا بعد تو پتہ لگیا نبی پاک دی قبر تے حسین بیٹھ گیا کہ نبی پاک نے فرمایا حسین میری قبر تے بیٹھا میں اٹھنا گوارا نہیں کیتا بلکہ نبی نے اپنے سجدے بھی لمبا کر دیتا یہ ہوئی مانے لوگ جھوٹیاں کہانیاں سناتے ہیں حضرت حسن اور حسین کے بارے میں تینوں سچیاں حدیثاں سناواں خدا کی قسمیں جتنا مقام اللہ پاک نے حسن اور حسین کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا اجے حسن کے حسین پیدا ہوئے نے چھوٹے چھوٹے بچے نے اجے بلوغت کی عمر نہیں ویسے بھی تھوڑا ہی عرصہ نبی پاک میں رہا حضرت حسن کی عمر نبی پاک کی وفات کے 7 سال ہے حسین کی عمر 5 سال یہ عمر سے آگے بچپن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر فرماندے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ لوگوں میرے نواسے جنت کے لوگوں نے اپنے سردار بنا دیتے ہیں لیکن میں صحیح حدیث سنانا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ اللہ کے پاک پیغمبر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے کر کے حسن تے حسین چلتے آ رہے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے ہیں جدوں دونوں چل گیا ہے بندیاں نال اٹھ کے حسن تے حسین گر جاندے ہیں جدوں گرے نا نبی پاک لوگ انہاں دا کلمہ برداشت نہ ہویا میرے نبی نے منبر چھڈیا
منظر نے رات کا ویلا حسن بھی رو رہے ہیں حسین بھی رو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں اللہ اکبر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابا جی حسن تے حسین کو بھوک لگی ہے تے کھان دی بھی کچھ نہیں یہ تے حسین تے حسن تے بیان تے پوری پوری دیر ہی کھا جاتے ہیں اور ایک بار نہیں ہر روز کی روٹین ہے ایک مداری بیٹھا ہے پیچو بیٹھا ہے کھانا پانا بیٹھا ہے یہ صرف اپنے لنگر نالے یہ اپنے پیٹ نالے اور کسی چیز نہ کوئی گل اصل تے حسین جنت دے اس سردار نے جنہاں دے کچ کئی کئی دن جڑا نہیں سی جاتا انہیں نبی کے وہ نواسے نے جنہاں کی ماں کئی کئی دن بھوکے ہوا کرتی مصطفیٰ کو بھی فکر ہوتی میری بیٹی باپ نے کئی دنوں کو کھانا نہیں کھاتا یہ انہوں نے کہا اللہ اکبر میرے بھائی حضرت فاطمہ فرمانیہ نے حسین کے حسن کو بھوک لگی پیاس لگی پانی نہیں تار ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹی حسن کو میں نے پکڑا دے نبی پاک نے حسن کو پکڑے آپ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت نکال کے حسن کے منہ میں ڈال دیتی حسن میرے نبی دی زبان انہیں چوستا ہے جنہیں بچہ بھیٹر کو چوستا ہے میں قربان جاؤں او نواب جنہیں محبوب کائنات میں کرنے کھلے چھپائے کہ کرما پورا آج تک رب نے مٹھا کر دیتا ہے آج تک کا پانی اللہ اس زبان نبوت حسن نے چوس کر دیئے نبی کے نواسے نے چوس کر او نواب جیرام حضرت علی دی آنکھاں جڑا لیا او بڑی نواب حضرت حسن نے چوسیا او نواب ابو بکر صدیق دن ایڑی تے لایا سب ڈنگے کا درد ختم ہو گیا او بڑی نواب میرے نبی نے حسن نو جسوا دیتا تے حسن دی پیاس بجھ گئی تے پھر حسن آرام سو جاتا آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ اور حسین نے نو پکڑا دے نبی پاک نے حسین نو بھی پکڑیا حسین نو پکڑیا ان کے منہ دے اندر بھی اپنی زبان اطہر ڈال دیتی نبی پاک اپنی زبانہ کے ذائقے حسن کے حسین کے منہ چکا اللہ اور قرآن میں بتائی کیا اینا دے بارے کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی دی اہل بیت اللہ کے پاک پیغمبر صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے نبی نے حضرت علی نے بلایا حضرت فاطمہ نے بلایا آپ نے حسن حسین نے بلایا ایسے کر کے ایک چادر دے وچ لے لیا آپ فرماتے ہیں آغا اہل البیت اے میری امت کے لوگ آ میرا اہل بیت میری فاطمہ میرے اہل بیت وچ میرا علی میرا اہل بیت وچ میرا حسن میرے اہل بیت وچ میرا حسین میرے اہل
کے لئے تک پہنچا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے علی بیٹھے اور پھر کی ہویا بناؤ دوسری طرف اللہ کے پاک پیغمبر نے مکہ مکرمہ دے وچوں اعلان نبوت کیتا ہے. مکہ مکرمہ دے وچوں اعلان نبوت کیتا ہے اور 13 سال میرے نبی نے مکہ مکرمہ کو گزارے نے. انہوں دور نبوی کہتے ہیں جی نبی پاک دی 40 سال تو پہلی زندگی ہے نا مکے والی. او نبی پاک دی پہلی زندگی محمد بن عبداللہ والی. اس تو بعد اس وقت اللہ نے نبوت عطا فرما دی. اس دور میں پھر کہا جاتا ہے نبوی دور. نبوی دور 13 سالہ نبوی دور ہے جو عمرانی کتاب یہ مکے دے مشرکان کی سرداری کی نہ بولے مکے دے مشرکان. نبی پاک اعلان نبوت کر رہے ہیں اور آگے میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے محمد نے خدا بھی کر کر ہلائی. یہودی عیسائی یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بھرو بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے برو مار مار دہائی دہائی اس آتے محبوبہ تبے ادب جمعین لئی پردہ ایکو خدا بھی خدائی. 13 سالہ میرے نبی کا نبوی دور مکہ مکرمہ اندر حکمرانی مکے میں مشرکان کو نبی پاک نے ہجرت کی تھی. آپ مدینہ منورہ آ گئے. 2 سال تک میرے پاک پیغمبر کمزور بھی رہنے. آپ نے مدینہ منورہ اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی. 1.5 سال کے اندر اندر اللہ نے پاک پیغمبر مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو میرے نبی نے مسلمانوں کا حکمران بھی بنا دیتا. اس کو پہلا میرے پاک پیغمبر نبی اور رسول سن اور سن 2 ہجری کے وچ آگنا دے لان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے رسول ہون دے نال نال مسلم ہوئی حکمران بھی بنا. کئی ہزار بندے اسلامی ریاست کے اندر شامل ہو چکے ہیں. پھر وقت گزرتا گیا کہ مدینہ منورہ دنیا دے اوپر اسلامی ریاست شروع ہو گیا. پوری دنیا دیا سپر طاقتوں کو پتہ چل گیا کہ مدینہ منورہ ایک الگ ریاست قائم ہو گئی ہے جنہ کا حکمران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے نا پھر خط بھی آپ نے خط لکھے بادشاہ کی طرف. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى شاہ کسرا الى شاعرون. ان تک کہ میرے نبی علیہ علیہ حکمرانوں خط لکھ دینے کہ مدینہ منورہ اللہ کے نام پہ ریاست قائم کر دی گئی ہے. اسا اپنی حکومت قائم کر لیے یا پھر ساتھی حکومت زیر نبی ہو جاؤ یا پھر محمد رسول اللہ کا پیغام لا الہ الا اللہ قبول کر لو. نبی پاک نے تو اسلامی ریاست بنائی کہ فوراً ہی لا الہ الا اللہ پرچار شروع کر. اسی بنا کے نا ابھی ہندی بنیادیں ہی قائم کر رہے. پاکستان بنایا نا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اللہ پاک دے دین کی کامیابی واسطے قرآن حکیم کی سربلندی واسطے دین اسلام کو پرچار کرنے واسطے پاکستان بنایا. پر جب وہ بنیا نا کہ آپ ہی کامیاب نہیں ہو سکیا تو کسی اور بھی نہیں کی کامیاب. دعا کرو اللہ نیک حکمران. دعا کرو اللہ
سانو نیک تے نبی پاک دا منن والا قرآن عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی عرض کر لیا کہ نبی پاک نے پھر 8 سال قرآن کی، نبوت بھی، رسالت بھی، بادشاہ بھی۔ نبی پاک کا فیصلہ یہودی بھی مان دے، عیسائی بھی مان دے۔ مکے مدینے اندر یہودی بھی موجود سن، عیسائی بھی موجود سن۔ بات نبی پاک نے یہودیاں مدینے کو ویسے ہی کر دیتا، خیبر میں جا کے آباد کر دیتے، اور نبی پاک نے 8 سال حکمرانی کی۔ جب میرے پاک پیغمبر فوت ہوئے، آپ نے نبوت کا سلسلہ تو میرے نبی کے ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ تو نبی پاک کے ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے تو بعد نبی ہوتا تے اللہ عمر بن خطاب کو بنا دیتا، پر نبی میرے نبی کے بعد ہے کوئی نہیں سی، رسول بھی میرے نبی آخری نے تے نبی بھی اللہ پاک دے آخری نے۔ پیچھے باقی مسلمانوں کی حکمرانی آپ نے اشارہ بنایا بلال، اپنے تو بعد ابو بکر نو خلیفہ بنا چھڑیا سی۔ مسلمانوں نے بھی ابو بکر نو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حدیث بھی دس دیئے، تاریخ بھی دس دیئے۔ میرے بیرون میں دسنا ہے رولا کی تھوپے ہے، جھگڑا کی گروایا ہے، صحابہ نو شہید کیوں کیتا گیا ہے؟ جب صحابہ دے اندر حکمرانی دا تے رولا ہے ہی کوئی نہیں سی، یہ تے جھگڑا ہی کوئی نہیں سی کہ علی نے خلیفہ بننا ہے یا ابو بکر نے بننا ہے، یہ تے مسئلہ ہی پیش نہیں آیا۔ بلکہ نبی پاک فوت ہوئے، میرے نبی دی میت پہ حجرہ عائشہ کے اندر پئی ہوئی ہے، فوراً سارے صحابہ نے صحیفہ بنی سادہ کے اندر کٹے ہو کے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ابو بکر نے مسلمانوں کا حکمران بنا دیتا ہے۔ پھر ابو بکر نے میرے نبی کے بعد 2 سال کے 6 ماہ 2.5 سال یا کم و بیش کچھ دن حکمرانی کی تھی، اور روزانہ کی بنیاد پہ 80 مربع میل حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے علاقے کے نال کافروں کے علاقے کو ملاتے رہنے۔ 2.5 سال دور کے اندر ابو بکر صدیق نے روزانہ کے حساب میں 80 مربع میل 80 میل علاقہ جڑا ہوتا سی نا، روزانہ ابو بکر کی خلافت کے اندر کافروں کا مسلمانوں کے گھیرے میں نہیں آتا۔ یہ تھوڑا جا علاقہ نہیں، ایک سمجھو کہ 2 قلعے ایک دل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنا ڈالے۔ 2.5 سال دور ابو بکر کا، ابو بکر کی بیعت کرنے والے وچ عمر ہے، ابو بکر نو منن والے وچ عثمان ہے، ابو بکر نو منن والے وچ میرے نبی دا علی ہے، ابو بکر نو منن والے وچ حسن تے حسین ہے۔ مسلمانوں کا بڑا کٹ ہے، بہت سونا جوڑ ہے، جڑا فیصلہ ابو بکر کر دیندے نے مشاورت دے نال، انہوں کوئی مسلمان رد نہیں کرتا، لیکن ایک کام یہودیاں نو پسند نہیں۔ میں آگے بھی کئی جگہ دسیا، سارے دشمن سب کو بڑے شیطان تو بعد اس کائنات کی ہوگی۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور شیطان تو بعد مسلمان اگر کوئی دشمن ہے تو یہود ہے۔ یہودی بے ایمان سادہ اپنے سجن نہیں کرتا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر 56 یا 57 اسلامی ملک نے، اور سارے اسلامی ملکوں کے جو سربراہ ہیں، جو حکمران نے، میں اللہ کو ڈر کے آنا سارے کے سارے یہودی ہیں۔ یہودیاں نے پیداوار ثابت کے مسلم کر دی۔ میرے بھائی ابو بکر کا خلافت کے اندر آنا یہودیاں پسند نہیں۔ میرے پاک پیغمبر کا اسلامی ریاست مدینہ منورہ بنانا یہودیاں پسند نہیں، لیکن ایک غلبہ، ایک عزتہ، ایک عظمتہ، ایک شاہدہ، ایک چوکتہ اگر کائنات میں کوئی
پاک پیغمبر اس کائنات کو اس وقت کہہ رہے 6 لاکھ تو زیادہ صحابہ اکرام کا مجمع اس کائنات کے اندر موجود ہے. 23 سالہ دور نبوت کے اندر 6 لاکھ بندہ میرے نبی کے مسلمان، اس کو بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کاٹ نہیں ہو سکتے. اور پھر ابو بکر نے مسلمان بھی کیتے نہیں، ختم نبوت تے ڈاکہ مار مارا گیا تو ہم ہی پڑ گیا. اسلام کے خلاف آواز اٹھان والے کو گردن ابو بکر نے کروائی. 2.5 سالہ دور ابو بکر تھا. اور پھر ابو بکر اللہ کی مرضی کے نام اس کائنات کو چلے گئے. ابو بکر نے جاندیا جاندیا میں عرض کی تھی کہ عمر کو اپنے کے بعد مسلمانوں کو قرار دو. نام لے کر عمر ہی تو نام قرار ہو سکتا ہے. فرمایا میں نے کائنات کے اندر عمر کو وقت شخص نظر ہی نہیں آتا. اللہ جس وقت نے بات فرمائی نا کہ لوگوں نے حضرت عمر کی حکمرانی کو تسلیم فرمایا، تسلیم فرمایا. حضرت علی نے نہیں منیا، عثمان نے نہیں منیا، حسن حسین نے نہیں منیا، امیر معاویہ نے نہیں منیا، اور دیگر بنو امیہ کے حکمران سمجھا سارے مان گئے. تو سارے مان گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال کرا. 10 سال نبی پاک کا سا پکڑ کے مسجد نبی نے ممبر پہ چڑھ کے حضرت عمر فاروق خطبہ دیتے رہنے. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں، شیعہ علماء کوئی ایک صحابی ایسا ثابت کر دیں جنہوں نے حضرت عمر کی مخالفت کی ہوئے، چاہے حضرت علی نے، چاہے حضرت حسین نے، چاہے کوئی دیگر صحابہ نے. سارے نے حضرت عمر کی خلافت کو اس سے بڑا تسلیم کیتا ہے جنہیں ابو بکر کی خلافت. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس 10 سالہ دور کے اندر مسلمانوں کی اتنی ترقی عطا فرمائی، اتنی ترقی عطا فرمائی کہ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا. 23 لاکھ مربع. میرے بھائی بیت اللہ کو لا کے بیت المقدس تک کا سارا علاقہ کسرو کسرا میں سارے ایمان رب ذوالجلال نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عطا فرمایا. باتاں بڑھیا، باتاں بہت زیادہ، لیکن یہ باتاں کرنیاں بڑھیا ضرور. انہوں کے بغیر بات سمجھ نہیں آ سکتی. شہادت حسین کا فلسفہ سب سمجھ نہیں آتا. فلسفہ حسین کی ایک تک آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجوسی نے صرف اپنی انا کی وجہ شہید کی. لیکن میں عرض کی کسی کے پیچھے بہت بڑی سازش. حضرت عمر کا حکمرانی کرنا، اسلام کو اتنی بڑی وسعت دینا، اسلام کو اتنے وسیع علاقے میں قائم کرنا یہود کو پسند نہیں سی. انہوں نے اس مجوسی کو پہلے ہی بھیجا سی کہ وہ عمر کا خاتمہ کر دیا. لیکن میرے رب نے عمر کو جتنا کامل ہے نا سی لے لیا. عمر شہید ہو گیا. عمر نے 6 بندے کی کمیٹی بنائی شہید ہونے کو پہلا. انہوں نے 6 نے انہوں نے حضرت علی بھی، انہوں نے حضرت علی بھی نے، انہوں نے 6 نے حضرت عثمان پہ اتفاق کر دیا. حضرت عثمان پہ اتفاق کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عثمان بالاتفاق تمام صحابہ کے اتفاق کے نال 12 سال مسلمانوں کو بنا ہے. 12 سال بنا ہے. انہوں نے مشرف بھی پاکستان کو نہیں دیا. حضرت عثمان غنی 12 سال مسلمانوں کو بنا ہے. مسجد نبی پر منبر مصطفیٰ کے خطبہ دیتا ہے، آسائے مصطفیٰ پر کے خطبہ دیتا ہے، منبر محراب مصطفیٰ ہے. اور میرے نبی کا عثمان کے کھڑا ہو کے 12 سال خطبہ دیتا رہے ہیں. اور اس 12 سالہ دور کے اندر قبرص کی، اسکندریہ کی، آذربائیجان کی، افغانستان کی، سمرقند کی، بخارا کی، ہندوستان کی، بر صغیر کی، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں، یورپ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جتنے حضرت عثمان کو مجاہد نہیں پہنچے. کبھی کی ہم نے اذانیں یورپ کے کئی خانوں میں، کبھی جا کے ہم نے اذانیں دی یروشلم کی فضاؤں میں،
میرے بھائیوں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ، اور یہ تاریخ کوئی اسلامی دور کی 100 سالہ تاریخ نہیں ہے جو میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. یہ اسلامی دور کی ساری دوسری 35 سالہ دور خلافت ہے، اور اس 35 سالہ دور خلافت کے اندر دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اسلام کو بلوایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال تک خلافت، پھر یہود پہلے اندر کھاتے کام کرے پھر کھل کے سامنے آئے. پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں، اور ان سازشوں کے ذریعے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. جب ان کو شہید کر دیا گیا تو مدینہ منورہ میں فتنے کھڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سوچی کہ مدینہ منورہ پاکیزہ شہر ہے، نبی پاک کا شہر ہے، لہذا یہاں پر جو نا حکمرانی کو قائم رکھنا مناسب نہیں. یہاں فتنے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور بھی لڑائی جھگڑے بہت زیادہ مسائل. حضرت علی نے اپنی دور اندیشی کے مطابق دارالخلافہ کے کوفے کو بنا، کوفے کو بنا. ہوتے ہوتے چلے گئے، اپنی آنکھ بلا دی ہے، حسن حسین بھی چلے، سارے کوفے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے کوفے کے اندر حکمران مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے بنا. خارجیاں نے جڑے یہودیاں کے ساتھی سی نا جنہوں نے فتنے کھڑے کیتے سی، انہوں نے حضرت علی کو اگے لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کا نام جنہیں استعمال کیتا، اور پھر حضرت حسین کا وہ پورا واقعہ اس کو کہ انشاءاللہ میں اگلے دن میں بیان کراں گا. آج میری کوشش ہے اس لیے کہ بات مکمل نہیں ہو سکی. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کس طرح چلی ہے اور کس طرح یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا، کس طرح واقعہ حسین کی شہادت کا پیش آیا ہے اور کیوں واقعہ پیش آیا اور کس جگہ پہ آیا، سارا انشاءاللہ معاملہ کے دن مکمل کریں گے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.